یہ سورۃ الحجرات سورت نمبر 49 کی ابتدائی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. بس جتنا تعلیم کیا ہے نا اس میں خود صفرے لگا کے ایڈ نہ کرو. جو تعلیمات ہیں، جہاں پر فرمایا کہ یہاں پہ رک جاؤ وہاں پہ رک جانا ہے، جہاں پہ فرمایا کہ یہ حلال ہے اسی کو حلال سمجھنا ہے، جس کو حرام کیا اسی کو حرام سمجھنا ہے. خود سے دین میں کوئی بدعتیں داخل نہیں کرنی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ آیت کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، نبی الاسلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کریں. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کریں. اس میں وہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوگی. نبی الاسلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھٹی ہو جائے گی. تو سرکار اگر یہ ابو بکر و عمر کا سٹیٹس ہے تو آڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی نبی الاسلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے. نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے. اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، اتنے ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام دیا، اگلی آیات نازل ہوئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یہ پرہیزگار لوگ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور مزے کی بات ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی کہ روزہ شریف پہ کئی سو سال سے یہی آیات ہیں. ایگزیکٹلی روزہ شریف کی جو جالی ہے، جو سینٹرل جالی ہے، 3 پورشن میں بنی ہوئی ہے. سینٹرل جو جالی ہے جس میں وہ دائرے کے نشان ہے، ایک بڑے دائرے کا نشان ہے، اس کے پیچھے نبی الاسلام کی قبر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک ہے پیچھے کر کے، اس کے بعد سیدنا ابو بکر سیدنا عمر. اس جالی کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو اس طرف جالی ہے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، وہ بھی گولڈن جالی ہیں، ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اور جو باب جبریل کی طرف تیسری جالیاں آتی ہیں جب آپ سلام عرض کر کے آگے چلتے ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث، بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا. کہ دسیے تنوں فتاوی عالمگیری چ آیا ہے، قدوری شریف ہی آیا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے. اے دسیے تنوں، ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کریں، تب یہ مومن ہوں گے.
اب ان کو نہیں ہضم ہوتا, یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں, ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نے سی پتا, وہ پھر ہے کیوں کر کے گئے, وہ تھوڑے بابے تھے کلمے پڑھا کے گئے جی اپنے نامہ دے. چشتی رسول اللہ پارٹی, اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی, جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آئے تو وہ چھوٹی بات ہے, اتنی کافی ہے.